العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد و علیہ. 1445 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں اور وسائل معرفت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو 7ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے متصل فرمایا ہے، ایسے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کی معرفت عطا کی ہوئی ہے کہ جس کے لیے یہ بات ہر کتاب نے لکھ دی کہ اگر ان کو پہچانا تو ایسا ہے جیسے خدا کو پہچانا. تو معرفت کے وسائل اور معرفت کے وسیلے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے الہ کو اور اپنے رب کو پہچانیں. اور پھر پہچان اس لیے ضروری ہے کہ کس کا سجدہ کیا جا رہا ہے. مسجدوں میں جائیں تو یہ تو معلوم ہو کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے. مسجدوں سے باہر آئیں تو کم از کم اس کیفیت میں تو ہوں کہ ہم ہر وقت نماز کی کیفیت میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے لیے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. یعنی صلاۃ کا قیام معاشرے میں بہت ضروری ہے. صلاۃ کا قیام صرف مسجد ہی میں نہیں ہے بلکہ گھروں میں بھی صلاۃ کا قیام ہے، بازاروں میں بھی صلاۃ کا قیام ہے، شاہراہوں پر بھی صلاۃ کا قیام ہے، آپ کے دفاتر میں بھی صلاۃ کا قیام ہے. یعنی
اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. توجہ فرمائیے آپ، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. اور میں پچھلے سال ایک جملہ عرض کر چکا کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس وقت نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت سارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. یعنی آپ کی قرأت بھی اللہ کے لیے ہے، آپ کی تسبیحات بھی اللہ کے لیے ہیں، آپ کی تعقیبات بھی اللہ کے لیے ہیں. یعنی نماز پڑھتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کوئی چوری نہیں کر رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت بے ایمانی نہیں کی جا رہی ہوتی، نماز پڑھتے وقت بد دیانتی نہیں کی جا رہی ہوتی، نماز پڑھتے وقت کسی کے خلاف سازش نہیں کی جا رہی ہوتی. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہو. ایسا نہ ہو کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے اور دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے بد دیانتی شروع کر دی، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے قتل و غارت گری شروع کر دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کیفیت نماز میں رہو. جیسے ہر وقت کیفیت میں نماز میں رہو گے تو یقیناً نہ کبھی جھوٹ بولو گے، نہ کبھی ڈاکہ ڈالو گے، نہ کبھی قتل و غارت گری کرو گے، نہ کبھی منصوبہ سازی کرو گے، نہ کبھی ذخیرہ اندوزی کرو گے، نہ بد دیانتی کرو گے. تو اب میرے عزیزو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت کیفیت نماز میں رہے؟ کس وقت ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت اقیم الصلاۃ یعنی قیام صلاۃ کی کیفیت میں رہے؟ چل رہا ہو تو لگے نماز میں چل رہا ہے، پھر رہا ہو تو لگے نماز میں پھر رہا ہے، کھا رہا ہو تو لگے نماز میں کھا رہا ہے، پی رہا ہو تو لگے نماز میں پی رہا ہے. یعنی قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کیفیت نماز میں رہو. تو کیسے رہے؟ کس کی نگاہ میں ہو کہ وہ ہر وقت قیام صلاۃ کی کیفیت میں رہے؟ اس مسئلے کو بھی امیر المومنین نے حل فرما دیا، اور یہ کہہ کے حل فرمایا کہ کتاب نے لکھا اور کتاب لکھنے والے راویوں نے اس جملے کو محفوظ کیا کہ علی نے منبر سلونی پر اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا کہ اگر قیام صلاۃ میں رہنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ من قام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے صلاۃ کو قائم کیا. توجہ فرمائی آپ نے. تو کوئی نہ کوئی ایک نگاہ ایسی ہونی چاہیے کہ جسے نگاہ ولی کہا جائے، اور اپنے آپ کو ہر دم نگاہ ولی میں تصور کیا جائے کہ ہم ہر دم کسی ولی کی نگاہ میں ہیں. سب سے بڑا ولی ہے اللہ، سب سے بڑا ولی ہے اللہ. اللہ پر کتنے کو یقین ہے؟ یقیناً 7 ارب مسلمان ہیں، سب کے سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی موجودگی کا احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں. یعنی کہیں پر بھی میں تم سے جدا نہیں ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے اور مجبوری یہ ہے کہ انسان اللہ کا تصور اپنے ساتھ قائم نہیں کر پاتا. لہٰذا کسی ایسی مادی نگاہ کا ہونا ضروری ہے کہ انسان کہے کہ ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. یہ ایک نگاہ نہیں ہے بلکہ 3 نگاہیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، 3 نگاہیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں اور ہر وقت دیکھ رہی ہیں. ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ میں، اللہ نے ارشاد فرمایا اور آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے. توجہ، گفتگو شروع ہو چکی ہے. آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کہلوا رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہے. کہلوانے والا اللہ اور کہنے والا نبی. اللہ کہہ رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے. اب کس سے کہہ دیجئے؟ تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، تمام عالم انسانیت سے کہہ دیجئے. کیا؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ان سے کہیے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. توجہ، سلامت رہیں جیسے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے.
یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ جس پہ ڈیبیٹ ہو جائے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم چل رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پھر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بیٹھے ہوئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کھڑے ہوئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پی رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بات کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم خاموش ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کسی سے مل رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم سچ بول رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم قتل کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بیواؤں کی خبرگیری کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم مصافحہ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم معانقہ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم حقوق ادا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم فرائض ادا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم میدان میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم گھر میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم شاہراہ پر ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پہاڑوں پر ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم یقیناً اگر کہیں مصلی پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم ممبر پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم مسجد میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم گھر میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بچوں سے باتیں کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بڑوں سے باتیں کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پڑھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم لکھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم آگے بڑھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم روزی کما رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم تجارت کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم آسمانوں پر پرواز کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے وطن واپس آ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم روزہ رکھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم حج کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم جہاد کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں پر بھی ہو، جو عمل بھی انجام دے رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے آیت یہیں پر نہیں روکی، بلکہ یہ کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ آواز دے دیجیے، ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا۔ مناقب مرتضوی میں صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے یہ حدیث محفوظ کی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر عالم اہل سنت نے نہ لکھا ہوتا تو شاید میں اس پلیٹ فارم پر نہ پڑھتا، لیکن جب علماء اہل سنت کی تصدیق آ گئی تو اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے جب آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے، تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کیا ہے کہ نیکی ایک ہو لیکن ثواب 10 گنا ہو۔ تو ایک بات صالح کشفی نے ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں پیغمبر کی یہ حدیث درج کر لی، محفوظ کر لی، اور آج میں وہیں سے پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار پیغمبر نے علی کو دیکھا، پوچھا گیا حسنہ کیا ہے، تو پیغمبر نے علی کو دیکھا اور کہا یا علی حبک حسنہ، یا علی تمہاری محبت حسنہ ہے۔ ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی۔ یا علی تمہاری محبت حسنہ ہے، لا تضر معها سیئہ وبغضک سیئہ لا تنفع معها حسنہ۔ یا علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور تمہارا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علی کا بغض ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں کیے جاؤ وہ صفر ہو رہی ہے، وہ زیرو ہو رہی ہے۔ علی کو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے امتیازات سے نوازا، اعزازات سے نوازا، اور یہی اعزازات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں اور علی شریک ہیں۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لی لواء الحمد وعلی حاملہ والکوثر لی وعلی ساقی والجنت والنار لی وعلی قسیمہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن ترجمہ تھوڑی دیر بعد حوالے کرتا ہوں۔ کچھ مہدی صاحب آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ
اور ساتھ میں ایک جوان خوبصورت بھی ہے جو حسن مصطفیٰ کی نشانی ہے، جو ام فروہ کا ارمان ہے کہ ماں نے بڑی ریاضتوں سے پالا، باپ کا جنازہ 2 مرتبہ قاسم نے اٹھتے ہوئے دیکھا، بابا کا جنازہ 2 مرتبہ قاسم نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ قاسم نے 2 کفن دیکھے اپنے بابا کے، ایک سفید کفن دیکھا اور ایک سرخ کفن دیکھا۔ بچپن سے قاسم نے یہ مصائب دیکھے، 4 برس کے قاسم ہیں کہ جب باپ کا جنازہ پلٹ کے گھر میں واپس آیا۔ کون باپ ہے؟ رسول کا ازروئے مباہلہ بیٹا، مباہلے میں جو رسول کا بیٹا ہے حسن مصطفیٰ، اس کے جنازے پر تیر مارے گئے اور تیر لگا ہوا جنازہ گھر میں آیا۔ جس وقت تیروں سے چھلنی جنازہ گھر میں آیا ہے تو بہنوں نے جنازے کو گھیرا ہے، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، دونوں بہنیں بھی ہیں۔ تو اب میں نے تو یہی سنا کہ ایک ایک تیر نکال رہے تھے، حسین بھی نکال رہے تھے، عباس بھی تیر نکال رہے تھے، زینب بھی تیر نکال رہی تھی، لیکن پڑھنے والے نے پڑھا اور میں دہرا رہا ہوں کہ 4 برس کا قاسم بھی آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ بابا کے جنازے سے تیر نکالے تو حسین نے قاسم کو سینے سے لگا لیا، قاسم ہاں تم یتیم ہو گئے لیکن میں ابھی تمہارے باپ کی جگہ سر پر ہوں، ابھی میں باقی ہوں۔ میں جملہ یہی کہنا چاہوں گا، اے جناب قاسم، آپ 4 برس کے یتیم ہوئے تھے تو آپ کے رخسار پر تماچے تو نہیں لگے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کے سر پر آپ کے باپ اور چچا عباس کا سایہ سلامت تھا اور انہی سایوں میں قاسم نے پروان چڑھے ہیں، قاسم نے پرورش پائی ہے۔ کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر گھر میں کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر حجرے میں کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر ماں اپنا ہدیہ تیار کر رہی تھی، اور ایسے میں حسن مصطفیٰ نے اپنی قربانی تیار کی اور اس قربانی کا نام قاسم، اس قربانی کا نام حسن مصطفیٰ نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا، ایک تحریر باندھ دی اور یہی کہا ام فروہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس تحریر کو کھول لینا، اس میں تمہاری مصیبت کا حل ہے۔ بس وہ تحریر بندھی رہی اور پھر زمانے پہ زمانہ گزرتا گیا۔ 28 رجب کو مدینہ خالی ہو گیا، قاسم کا حجرہ بھی خالی ہو گیا، اب کچھ پڑھنے کے لیے رہ تو گیا نہیں ہے۔ 7 محرم آج آ گئی، آج 7 محرم آ گئی، آپ نے سر پیٹا ہے، آپ سمجھ گئے آج آل محمد کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہی طریقہ ہے رونے کا۔ آج آل محمد کے حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا، اب پانی خیمہ گاہ میں نہیں جا رہا ہے، اب جتنا بچا ہے آج شام تک اتنا چلے گا، کل سے وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی اور پھر حسین کے بچے ہوں گے، اور آج کا دن منسوب ہے قاسم ابن حسن سے، ام فروہ کے ارمان سے دن منسوب ہے۔ ام فروہ اتنا حسین بیٹا ہے ام فروہ کا کہ ماں روز نیا کرتا سی کر پہنا کر دیکھتی ہے، یہ کرتا میرے لال پر کیسا لگے گا، یہ کرتا میرے لال پر کیسا لگے گا۔ جب سامان باندھا ہے تو قاسم کا بھی سامان بندھا ہے۔ 28 رجب کو قاسم کے نئے کرتے، قاسم کے نئے کپڑے لے کر چلی ہیں کہ میں روز اپنے بچے کو نیا کرتا پہناؤں گی اور دیکھوں گی، ارمان بھرا ہے دل ماں کا۔ آ گیا قربانیوں کا دن میرے عزیزوں، قربانیوں کا دن آیا تو بار بار ہر ماں، دیکھیے کربلا میں بھی ماں کی فطرت بدلی ہے، کربلا میں بھی ماں کی فطرت بدلی ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے، لیکن کربلا کی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا لاشا آ جائے، میرا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پر سے قربان ہو جائے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے۔ اپنے اپنے شہداء کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ حسین کون ہے۔ ہر شہید ہونے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے جب میدان میں آتا ہے تو رجس پڑھتا ہے، بتاتا ہے ہم کون ہیں اور بتاتا ہے کہ حسین کون ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور یہ ہے نہی عن المنکر، کہ جس کے لیے ایک ایک شہید جاتا تھا، حسین کا تعارف کرانے جاتا تھا، اسلام کا تعارف کرانے جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جنگ شروع ہوتی تھی اور یہاں سے دفاعی جنگ ہوتی تھی، اور دفاعی جنگ بھی ایسی ہوتی تھی کہ الامان الحفیظ کی آوازیں آتی تھی۔ قاسم کب جاؤ گے،
کہہ دیا ماں نے قاسم کب جاؤ گے؟ ایک بار جب شب عاشور آئی ہے نا اور حسین بتا رہے تھے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، شہداء کی فہرست تیار ہو رہی تھی۔ اب دیکھنا قاسم کا جذبہ دیکھنا اور قاسم کا ولولہ دیکھنا، قاسم کی شجاعت دیکھنا اور قاسم کا جذبہ دیکھنا۔ جب شہیدوں کی فہرست تیار ہو رہی تھی تو حسین نے لکھوایا، ہر کسی کا نام لکھوا رہے تھے، لکھواتے لکھواتے ایک بار نام آیا علی اصغر۔ کیا سنا آپ نے؟ ایک بار حسین نے نام لکھوایا علی اصغر، تو ایک بار قاسم کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا علی اصغر کا نام، کیا فوج اشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ کیا فوج اشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ حسین نے کہا نہیں، میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا۔ یعنی اتنا ولولہ ہے قاسم میں کہ قاسم چاہتے ہیں کہ میں خیموں کے دفاع پر معمور رہوں۔ صبح عاشور آ گئی، علی اکبر کی اذان سے ابتدا ہو گئی، قربانیوں کی ابتدا ہوئی۔ قاسم بار بار جاتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دیجئے، چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ ایک بار حسین قاسم کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہتے ہیں، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن مجھے یاد آ جاتا ہے، کیسے تمہیں جانے دوں، کیسے تمہیں اجازت دے دوں۔ آخر کار سر جھکا کر قاسم اپنی اماں کے خیمے میں آ گئے، کہا اماں اجازت نہیں مل رہی، ہمارا چچا اجازت نہیں دے رہا۔ کہا اچھا کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ کہا بار بار کہتے ہیں کہ تم کو دیکھتا ہوں تو حسن یاد آ جاتے ہیں، میرا بھیا حسن یاد آ جاتا ہے۔ اماں بڑی مصیبت آ گئی، بڑی مشکل آ گئی، مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ سنیں گے جملہ، جیسے ہی لفظ مشکل سنا، جیسے ہی لفظ مصیبت قاسم کی زبان پر آیا، ام فروہ نے کہا لو قاسم مسئلہ حل ہو گیا، تم نے مجھے ایک وصیت یاد دلا دی، قاسم اپنی آستین اوپر الٹو۔ قاسم نے آستین اوپر الٹی، ایک تعویذ قاسم کے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ ام فروہ نے تعویذ کھولا، کہا بیٹے تمہیں معلوم ہے جب تمہارا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو یہ تعویذ لکھا تھا اور کہا تھا ہر مصیبت کا حل اس تعویذ میں ہے، اب اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ام فروہ نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر پڑھا اور پڑھ کر خوش ہو گئی، کہا آؤ قاسم اب میں اجازت دلواتی ہوں، اب میں اجازت دلواتی ہوں۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا اور لے کے آئی خیمہ گاہ حسینی میں۔ حسین نے اپنی بھابھی کو دیکھا، اپنی بھاوج کو دیکھا، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کیسے تشریف لائیں؟ کہا کہ اے میرے وقت کے امام، اے میرے آقا، اس تحریر کو پہچانتے ہیں؟ ذرا یہ تحریر پڑھیے۔ حسین نے اب جو تحریر کو دیکھا حسین رونے لگے۔ حسین نے آنکھوں سے تحریر کو لگایا، سر پر رکھا، ایک بار تحریر پڑھی، لکھا ہوا تھا یہ تحریر ہے اپنے وقت کے امام حسن مجتبیٰ کی، حسین ابن علی کے نام۔ اے حسین جب قربانیوں کا وقت آ جائے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، اجرکم اللہ، قاسم بڑی سفارش لے آئے، اب میں نہیں روک سکتا، اب میں نہیں روک سکتا، میرے امام کا حکم آ گیا، آؤ قاسم میں تمہیں تیار کروں، اب تیار ہو جاؤ سینے پہ ہاتھ مارنے کے لیے۔ قاسم کو حسین نے تیار کرانا شروع کیا، کہا بھابھی ام فروہ قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ ایک سبز رنگ کا کرتا لا کے قاسم کو پہنا دیا، قاسم کے سر پر عمامہ باندھا، قاسم کی کمر میں پٹکا باندھا، اور ایک بار حسین نے ہاتھ اٹھائے، قاسم کے گریبان پر ہاتھ ڈالے، گریبان کو چاک کر دیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ بیویوں نے پوچھا، زینب نے پوچھا بھیا ایسا تو کسی کو تیار نہیں کیا، یہ قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا زینب چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، ماتم کرو ماتم، چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، میں نے اس لیے چاک گریبان کیا ہے تاکہ فوج اشقیہ سمجھ جائے اب جو آیا ہے وہ یتیم ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا،
कासिम के जाने से कोहराम बरपा हुआ। कासिम ने झुक कर आदाब किया, चचा को आदाब किया, हुसैन को आदाब किया, अब्बास को सलाम किया, झुक कर एक एक बीबी ने अलविदा कहा, एक एक बीबी ने अलफिराक कहा। कासिम 14 बरस का कासिम घोड़े पर सवार करवाया, चले कासिम। शान हसन मुस्तफा से कासिम इब्ने हसन ने लड़ाई की है। ये खूबसूरत जवान किसने कहा? फौज अश्किया का एक सिपाही कहता है, अब जो खैमे से शहजादा बरामद हुआ, इतना हसीन शहजादा हमने देखा नहीं था कि उसके गले की रगें नजर आ रही थी। उसके गले की, क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों, उसके गले की रगें नजर आ रही थी। कासिम ने शान हसन मुस्तफा से जंग की है। वो जंग जो हसन मुस्तफा ने लड़ी थी, उसको कामिल किया है कासिम इब्ने हसन ने। अरज़क़ के शामी के 4 बेटों को मारा और अरज़क़ के शामी को मारा। और जिस वक्त अरज़क़ के शामी के 4 बेटे और अरज़क़ के शामी कासिम के मुकाबले पे आया, उधर हुसैन ने कहा, भाभी उम्मे फरवा, माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। अब जो पहलवान आया है वो बड़ा जाबिर है, दुआ करो कि कासिम को फतह हासिल हो। माँ ने दुआ की, कासिम को फतह हासिल हुई, 4 बेटे मारे गए, अरज़क़ शामी भी मारा गया। इधर से कासिम की जंग शुरू हो रही थी, इधर से कासिम हमले पर हमला कर रहा था। आखिर कब तक 3 दिन का भूखा प्यासा जंग करता? खत्म हो गई तकरीर, खत्म हो गए मसाइब। कासिम पर चारों तरफ से हमला हुआ, लेकिन कासिम दिफा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक बार कासिम, लिखा यही है रिवायत में कि कासिम जरा सा झुके, इसलिए कि कासिम के नालैन का तस्मा कासिम के घोड़े की रकाब में उलझा। कासिम जब नालैन का तस्मा खोलने के लिए झुका तो 14 बरस के कासिम पर एक गुर्ज चला, एक ताकतवर गुर्ज चला। कासिम का सर दोबारा हुआ, कासिम जमीन पर आया, एक नेज़ा चला, कासिम के पहलू से पार हुआ, कासिम जमीन पर आकर गिर गए। आते ही आवाज दी, लिखने वाले ने लिखा, जो शहीद गिरता था कभी कहता था हुसैन मदद, कभी कहता था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, कभी कहता था बाबा मदद। लेकिन ये अजीब बच्चा था, जब जमीन पर गिरा तो कहा, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। उधर से हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा, दोनों भाई हसन मुस्तफा की यादगार, मातम करो मातम, यादगार को लेने चले। इधर से हुसैन ने हमला किया, उधर से अब्बास ने हमला किया। लिखा यह है कि बीच में कासिम पड़ा हुआ था, इधर की फौजें इधर, इधर की फौजें इधर। आवाज आ रही थी, चचा बचाइए, चचा बचाइए। हुसैन ने फौजों को भगाया, कासिम के लाशे पर पहुंचे। एक बार हुसैन ने देखा कासिम सालिम नहीं है, कासिम का लाशा बिखरा हुआ है। कभी हुसैन ने अपनी आबा को बिछाया, अपनी आबा को बिछाया, आखिरी जुमला तकरीर का, अपनी आबा को बिछाया। कभी ये टुकड़ा चुना, कभी ये टुकड़ा चुना। हुसैन ने महसूस किया जैसे हुसैन के साथ कोई और भी है। अब जब पीछे देखा, हसन मुस्तफा अपने बेटे के टुकड़े,